خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے مختلف مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم نے جسم انسانی کے اوپر کافی مضامین اپنی ویب سائٹ پہ، اپنی چینل کے اوپر، ہیلتھ چینل کے اوپر آپ کی سماعت کے لیے پیش کیے، اور ان سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ عام لوگ بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو لوگ میڈیکل کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اسے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے جسم انسانی کے مختلف اعضاء کے بارے میں بہت ہی سمپل الفاظ میں اور سادہ الفاظ میں معلومات پہنچائی ہیں۔ تو جو لوگ بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، طبی شعبے سے، مثال کے طور پر فارماسسٹ ہیں، مائکرو بایولوجسٹ ہیں، میڈیکل ریپریزنٹیٹیو ہیں، اور جو بھی اس کے علاوہ ڈاکٹرز کے علاوہ یا نرسز ہیں یا پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، ٹیکنیشینز ہیں، وہ بہت ہی اچھی طرح یعنی کہ جسم انسانی کے بارے میں اس سے معلومات حاصل کر کے اور اپنی اسکلز کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو دل کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہیں گے کہ دل کیا ہے اور کس طرح کام کرتا ہے۔ میں کس قدر کام کرتا ہوں اس کا کسی حد تک اندازہ آپ اس حقیقت سے کر سکتے ہیں کہ میں دوڑ میں حصہ لینے والے کسی عالمی چیمپئن کے پٹھوں یعنی کہ مسلز کی نسبت دگنا کام روزانہ کرتا ہوں۔ دوڑ میں حصہ لینے والے نوجوان کے پٹھے مسلز اگر میری رفتار سے ہم آہنگ ہو کر کام کرنے لگیں تو شاید چند منٹوں میں کسی جیلی کی مانند بے جان ہو کر رہ جائیں گے۔ ہم آپ کو دل کی کہانی دل کی زبانی سنانا چاہیں گے۔ شاعروں اور ادیبوں نے جس عضو کو بڑی بے دردی سے استعمال کیا ہے وہ میں ہی ہوں، یعنی آپ کا دل۔ میں غزلوں، نظموں اور افسانوں میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ ٹوٹ چکا ہوں۔ شاعروں نے مجھے نازک بنایا، افسانہ نگاروں نے مجھے بے حد حساس ظاہر کیا۔ ان کے خیال میں ایک ذرا سی نظر بدلنے سے ٹوٹ جاتا ہوں، اور ایک پیار بھری نگاہ مجھے پھر سے جوڑ دیتی ہے۔ یہ سب افسانوی باتیں ہیں، حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آپ کے پورے جسم میں کوئی دوسرا عضو مضبوطی میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مجھے زیادہ جانتے ہیں۔ آپ نے بھی میری تصویر ضرور دیکھی ہوگی۔ بظاہر مجھ میں کوئی خوبصورتی موجود نہیں، لیکن میری باطنی خوبیاں ایسی ہیں کہ میرے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میرا وزن 12 اونس، رنگ سرخی مائل قطعی ہے۔ میں آپ کا بے حد مستعد اور سخت محنت کرنے والا غلام ہوں، ایک بندہ بے دام جو اپنی ذمہ داریوں سے اچھی طرح واقف اور انہیں بہترین طریقے سے سر انجام دینے کی تمام تر صلاحیتوں سے مالا مال ہو۔ میں آپ کے سینے کی مضبوط ہڈیوں کے قلعے میں ہوا کے ذخیروں کے درمیان مخصوص جھلیوں کی مدد سے لٹکا ہوا ہوں۔ میرا حجم ہر انسان کی مٹھی کے برابر یا سائز لمبائی میں 6 انچ اور چوڑائی میں زیادہ سے زیادہ 4 انچ ہے۔ اب اگر آپ مجھے ذرا فاصلے سے دیکھیں تو میں کسی ناشپاتی کی طرح دکھائی دیتا ہوں۔ شاعروں کی لفاظی سے قطع نظر میں 4 چیمبرز پر مشتمل ایک پمپنگ مشین ہوں جو 24 گھنٹے آپ کے جسم کو آب حیات فراہم کرتی رہتی ہے۔ در حقیقت مجھ میں 2 چیمبر یا حصے ہیں۔ دائیں حصے کے نصف بالائی حصے میں جسم کا تمام استعمال شدہ گندا خون آ کر جمع ہوتا ہے اور اسی سمت کے نچلے حصے میں چلا جاتا ہے۔ میرا نچلا حصہ اس خون کو فوراً قریب ہی موجود پھیپھڑوں کی طرف روانہ کر دیتا ہے۔ یہ خون پھیپھڑوں میں صاف ہو کر میرے بائیں حصے میں آ جاتا ہے
اور بائیں حصے کا زرعین چیمبر اس آب حیات کو دوبارہ آپ کے جسم میں پمپ کر دیتا ہے۔ بظاہر بہت آسان اور سادہ سا عمل ہے، لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ یہ عمل آپ کے جسم میں کتنی مرتبہ سر انجام دیا جاتا ہے؟ یہ عمل 1 منٹ میں اوسطاً 72 ٹائمز اور 1 گھنٹے میں 4320 ٹائمز اور ایک دن میں 1,03,680 ٹائمز مجھے انجام دینا پڑتا ہے، یعنی کہ ایک دن میں 1,03,680 ٹائمز انجام دینا پڑتا ہے۔ اس تعداد کو اگر آپ اپنی زندگی کے آج تک کے دن پر ضرب کر دیں تو حاصل ضرب حیران کن ہی نہیں بلکہ ناقابل شمار بھی ہوگا۔ ہر مرتبہ مجھے یہ خون تقریباً 60,000 میل لمبی خون کی نالیوں کے ذریعے جسم کے ایک حصے کو پہنچانا پڑتا ہے۔ اگر کسی حصے کو خون کی فراہمی چند منٹوں کے لیے بند ہو جائے تو اس حصے کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ جس عضو کو شاعر حضرات نازک قرار دیتے ہیں، یہ عضو آپ کا دل، یعنی میں 45 سال تک کے انسان کے بدن میں کم و بیش 3 لاکھ ٹن خون پمپ کر چکا ہوتا ہوں۔ اس حقیقت سے آپ کو میرے چھوٹے سے وجود کی بے پناہ مضبوطی اور طاقت اور بے پناہ صلاحیتوں کا اندازہ کرنے میں کسی قدر مدد مل سکتی ہے۔ آج تک آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار مشینیں موجود ہیں، مگر کوئی مشین ایسی نہیں جو کہ مسلسل اتنے عرصے تک کنٹینیوس کام کرتی رہے اور اس کے اندر کوئی خلل بھی نہ پیدا ہو۔ میں کس قدر کام کرتا ہوں اس کا کسی حد تک اندازہ آپ اس حقیقت سے کر سکتے ہیں کہ میں دوڑ میں حصہ لینے والے کسی عالمی چیمپئن کے پٹھوں یعنی کہ مسلس کی نسبت دگنا کام روزانہ کرتا ہوں۔ دوڑ میں حصہ لینے والے نوجوان کے پٹھے اگر میری رفتار سے ہم آہنگ ہو کر کام کرنے لگیں تو شاید چند منٹوں میں کسی جیلی کی مانند اور بے جان ہو کر رہ جائیں گے۔ میں شب و روز کام کرنے میں مصروف رہنے کے باوجود اسی دوران میں آرام کے لیے بھی وقت نکال لیتا ہوں۔ آرام کا یہ وقفہ جو آدھے سیکنڈ کا ہوتا ہے مجھے تازہ دم کرنے کو کافی ہے۔ یہ آرام مجھے دھڑکنوں کے درمیان ملتا ہے۔ جب میرے بائیں نفس چیمبر صاف خون کو 1 سیکنڈ کے 23ویں حصے میں جسم میں پمپ کر دیتا ہے تو اس کے بعد مجھے آدھے سیکنڈ کا آرام کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو جسم میں پھیلی ہوئی خون کی باریک باریک نالیوں کیپلریز میں زیادہ تر کی کارکردگی عارضی طور پر معطل ہو جاتی ہے۔ اس وقت ان کی خون کی سپلائی روک دی جاتی ہے، اس لیے آپ کو نیند کے دوران مجھ پر کام کا بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ ایسے میں آپ کی نروس کی رفتار 72 منٹ سے 60 منٹ تک ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ایک عام صحت مند انسان ہیں اور میرے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں تو اچھا ہے، لیکن بہت سے لوگ اپنے دل کی طرف سے خاصے متفکر رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں میرے اور خود اپنے لیے بڑی مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ غلط انداز سے سوچتے ہیں اور خوف زدہ رہنے کی عادی ہوتے ہیں۔ اکثر راتوں میں جب یہ لوگ تنہا کمرے میں لیٹے ہوں تو نیم غنودگی کے عالم میں میری دھڑکنوں کو سننے لگتے ہیں۔ اکثر دھڑکنوں کو سنتے سنتے انہیں محسوس ہوتا ہے کہ وہ دو دھڑکنوں کے درمیان وقفہ آ گیا ہے، یعنی درمیان میں ان کا دل ایک مرتبہ نہیں دھڑکا۔ اس خیال سے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ کار کے اگنیشن کی طرح اگر میرا اگنیشن بھی ایک لمحے کے لیے
تاخیر سے کام کرتا ہے۔ میں اپنی ضرورت کی بجلی خود پیدا کرتا ہوں، اسی توانائی کے ذریعے سکڑتا اور پھیلتا ہوں۔ کبھی کبھی توانائی کی سپلائی کے وقفے میں ذرا سا فرق آ جاتا ہے، ایسے ہی میری ایک دھڑکن دوسری دھڑکن میں مقدم ہو جاتی ہے، اور سننے والے کو یہی محسوس ہوتا ہے کہ درمیان کی ایک دھڑکن غائب ہو گئی ہے۔ اکثر ہوتا رہتا ہے، اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ اکثر جب رات میں کسی وقت کوئی ڈراؤنا خواب دیکھتے ہوئے آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ میری تیز تیز دھڑکنوں سے پریشان ہو جاتے ہیں، اور اس کی وجہ سوتے میں خوف کا شدید احساس ہوتا ہے۔ خواب کے عالم میں آپ زندگی بچانے کے لیے جس قدر تیز دوڑتے ہیں اتنا ہی تیز مجھے بھی دوڑنا پڑتا ہے۔ خوف، غصہ، نفرت، حسد، تفکرات آپ کی صحت کے لیے شدید نقصان دہ ہیں، اس لیے ان میں سے کسی بھی قسم کا دباؤ میرے کام میں کئی گنا اضافہ کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ نیند کے عالم میں بھی جو پورے جسم کے آرام اور سروس کا وقت ہوتا ہے، مجھے دوسرے اعضاء کی ضرورت سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ ایسے میں نتائج کا اندازہ آپ خود کر سکتے ہیں۔ اگر آپ مضطرب اور پریشان ہوں تو میری رفتار اعتدال سے بڑھ جائے گی، اور اگر آپ خود کو پرسکون اور مطمئن رکھیں گے تو میری خدمات سے تا دیر فائدہ اٹھا سکیں گے۔ دل کے متعلق معلومات کا پہلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، اس کے بعد مزید معلومات ہم دوسرے حصے میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔